جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ عثمان ملک ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گرین پراپرٹیز۔ آج کا کویشچن یہ ہے کہ فائل سسٹم بہتر ہوتا ہے یا رجسٹری سسٹم بہتر ہوتا ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے کہ کون سا سسٹم بہتر ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ رجسٹری سسٹم کیا ہوتا ہے اور فائل سسٹم کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا جو بنیادی فرق ہے وہ تو یہ ہے کہ جو اوپن لینڈ ہوتی ہے وہاں پہ جو ہے وہ اس کی جو رجسٹریشن کے لیے رجسٹری سسٹم ہوتا ہے، اور جو گیٹڈ کمیونٹی ہوتی ہے وہاں پہ جو زمین ہوتی ہے یا جو پلاٹ ہوتا ہے اس کی رجسٹریشن کے لیے فائل سسٹم ہوتا ہے۔ تو بنیادی فرق تو یہ ہو گیا کہ جو رجسٹری ہوتی ہے وہ اوپن لینڈ کی ہوتی ہے، جبکہ جو فائل ہوتی ہے وہ کسی بھی گیٹڈ کمیونٹی کی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم رجسٹری سسٹم کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ دیکھیں جو اوپن لینڈ ہوتی ہے، زمین تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کے آگے جو ہم انسانوں نے اس کی جو پیمائش کے لیے یا اس کے ریکارڈ کے لیے جو سسٹم بنایا ہوا ہے اسے ہم جو ہے وہ اسے رجسٹری سسٹم بولتے ہیں، جو کہ محکمہ مال، جو پاکستان کا محکمہ مال ہے اس کا ایک ذیلی ادارہ یعنی پٹوار خانہ اس کا ریکارڈ رکھتا ہے۔ وہ پٹوار خانہ کیا کرتا ہے کہ جتنے بھی زمین ہے اس کی نمبرنگ کر کے، اس کی پیمائش کر کے، اس کو خطونی نمبر، خسرہ نمبر، کھیوٹ نمبر، اس طرح جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن کر کے، تو جن مالکان کی وہ زمین ہوتی ہے وہ ٹوٹل ریکارڈ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کس شخص کی زمین جو ہے وہ کس ایریا کے اندر کتنے مرلے کی کس ڈائمنشن میں ہے، اس کو راستہ کون سا لگتا ہے، یہ مکمل ریکارڈ پٹوار خانے کے اندر ہوتا ہے۔ تو اگر وہی اوپن لینڈ کوئی ایک شخص بیچنا چاہے تو اس کا ریکارڈ جو ہے وہ پٹوار خانے کے اندر ہوتا ہے۔ وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو زمین سیل کے لیے آئی ہے یہ اس کا محل وقوع کیا ہے، اس کو راستہ کون سا لگتا ہے، اور یہ کس مالک نے سیل کی تھی، اور یہ اس کا انتقال جو ہے وہ کس کے نام پہ اس وقت ہو چکا ہے۔ تو مکمل تفصیل آپ پٹوار خانے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ وہاں سے آپ فرد برائے بیع بھی لے سکتے ہیں اور فرد برائے ریکارڈ بھی لے سکتے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی انفارمیشن تھی کہ پٹوار خانہ جو ہے وہ اوپن لینڈ کے معاملات کو دیکھتا ہے۔ اب آ جائیں، اور اس کی جو ہے رجسٹری، اس کی یہ جو ڈاکومنٹس ہیں یہ رجسٹرار آفس کے اندر اس کی ٹرانسفر ہوتی ہے۔ ایک شخص کے نام سے جب دوسرے شخص کے نام پہ ٹرانسفر کرنی ہوتی ہے تو رجسٹرار آفس میں جو ہے وہ آپ اسے اپنے نام پہ ٹرانسفر کرتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں فائل سسٹم پہ۔ فائل سسٹم کیا ہوتا ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو فائل سسٹم ہے وہ گیٹڈ کمیونٹی میں ہوتا ہے۔ اب گیٹڈ کمیونٹی میں فائل سسٹم کیسے جو ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے فائل؟ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی شخص جب کوئی سوسائٹی بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو ظاہری بات ہے ان کے پاس کچھ لینڈ ہوتی ہے، تو اس لینڈ کو سب سے پہلے وہ ٹی ایم اے سے یعنی ٹاؤن میونسپل اتھارٹی سے اپنی متعلقہ، چاہے وہ اگر لاہور ہے تو ایل ڈی اے ہے، اگر گجرانوالہ ہے تو جی ڈی اے ہے، اس طرح راولپنڈی میں، تو متعلقہ سرکاری ادارے سے سب سے پہلے وہ اس زمین کو جو ہے وہ رجسٹر کرواتے ہیں۔ اور تقریباً 12 سے زیادہ ایسے ادارے ہیں جن سے این او سی لینا پڑتا ہے، جس میں آرمی بھی ہے، پی ایچ اے ہے، محکمہ انہار ہے، وابڈا ہے، لیسکو ہے، یعنی جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سب سے این او سی لیتے ہیں، اور متعلقہ سرکاری ادارے یعنی ٹاؤن میونسپل اتھارٹی سے وہ سوسائٹی کو اپروو کروا لیتے ہیں۔ اس اپروو کروانے کے بعد جو ان کے پاس لینڈ ہوتی ہے اس کا 40% جو ہے وہ پبلک لینڈ ڈکلیئر کرنی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ روڈز ہیں، پارکس ہیں، مساجد ہیں، ہاسپٹل، کالجز، اس طرح جو بھی پبلک لینڈ کے لیے 40% آپ کو وہ لینڈ سب سے پہلے چھوڑنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد جو 60% لینڈ ہوتی ہے اس کا آپ باقاعدہ ایک میپ بناتے ہیں، اور میپ کے اندر جو ہے وہ نشاندہی کرتے ہیں کہ اتنے ہمارے کنال کے پلاٹ ہیں، اتنے ہمارے 10 مرلہ کے پلاٹ ہیں، اتنے ہمارے 5 مرلہ کے۔ تو وہ ٹوٹل جو میپ ہے وہ ٹی ایم اے سے یا ایل ڈی اے سے یا جی ڈی اے سے جو بھی متعلقہ ادارہ ہے وہاں سے اپروو کروانے کے بعد ان کی فائلز جنریٹ ہوتی ہیں۔ وہ جو فائلز ہیں وہ پھر آپ جو کلائنٹس کو سیل کے لیے جو ہے وہ پیش کی جاتی ہیں۔ اب یہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا کہ جو فائلز ہیں وہ بھی لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جو فائل جو ہے وہ سیکیور نہیں ہوتی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ فائل جو ہے وہ زیادہ سیکیور ہوتی ہے، کیونکہ وہ بہت سے جو ہے وہ اداروں سے جو ہے وہ اپروول کے بعد وہ فائل بنی ہوتی ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، فائل جو ہے وہ فائل بھی سیکیور ہوتی ہے اور رجسٹری بھی جو ہے وہ سیکیور ہوتی ہے۔ اس میں چند جو بنیادی فرق ہیں وہ یہ ہیں
کہ جو اگر رقبے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو جو رجسٹری ہوتی ہے وہ اوپن لینڈ کی ہوتی ہے اور جو فائل ہے وہ گیٹڈ کمیونٹی کی ہوتی ہے۔ دوسرا فرق یہ ہوتا ہے کہ جو محکمہ کون سا ڈیل کرتا ہے، جو رجسٹری والے یعنی اوپن لینڈ ہے اسے محکمہ مال کا ایک ذیلی ادارہ پٹوار خانہ ڈیل کرتا ہے، جبکہ جو فائل سسٹم ہوتی ہے اسے جو ہے وہ متعلقہ سوسائٹی کا آفس ڈیل کرتا ہے، وہیں سے اس کی ٹرانسفر ہوتی ہے، وہیں پہ تمام معاملات اس کے دیکھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے جو مین جو کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ رسک جو ہے وہ فائل کے اندر رسک ہوتا ہے۔ دیکھیں، فائل یا رجسٹری ہو اس میں آپ نے صرف ایک چیز مد نظر رکھنی ہے، وہ ہے قبضہ۔ جتنا آپ کی فائل یا رجسٹری قبضے کے زیادہ نزدیک ہوگی اتنی وہ سیکیور ہے، اور جتنی وہ فائل جو ہے یا رجسٹری ہے وہ قبضے سے دور ہوگی اتنی وہ انسیکیور ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس اگر رجسٹری والی زمین ہے تو وہ مثال کے طور پہ آپ کے پاس 5 مرلہ کی رجسٹری ہے، تو ظاہری بات ہے وہ کسی بڑے ایکڑ میں سے آپ کو 5 مرلہ ملا ہوگا۔ پہلے کسی بندے کے پاس 1 ایکڑ زمین تھی، اس نے اس میں سے پلاٹنگ کر کے 5 مرلے کے پلاٹ دے دیے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ 5 مرلہ کا پلاٹ اگر 1 ایکڑ میں 8 کنال ہوتی ہے تو اس میں 5 مرلے کے 40 جو ہے وہ پلاٹ مثال کے طور پہ ہوتے ہیں، تو وہ 40 بندوں میں سے کس کو فرنٹ پہ دینی ہے زمین اور کس کو جو ہے وہ بیک سائڈ پہ دینی ہے، یہ کون فیصلہ کرے گا؟ تو اس قسم کے معاملات رجسٹری میں جو ہے وہ یہ پرابلم آ جاتی ہے، اور عام طور پہ جو مشترکہ کھاتہ ہوتا ہے اس میں جو پہلے جہاں پہ قبضہ کر لے وہی مالک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں رجسٹری والی جگہ میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر جب تک اس کی 4 دیواری ہو کے اس کو گیٹ لگ جاتا ہے تو وہ زیادہ سیکیور جگہ ہو جاتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ کے پاس رجسٹری تو ہے لیکن وہ اوپن لینڈ ہے، یا کوئی کھیت ہے یا کوئی اوپن لینڈ ہے، اس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے، اس کا کوئی راستہ نہیں ہے، جو جب تک آپ کا اس کے اوپر قبضہ نہیں ہو جاتا تب تک آپ رجسٹری میں بھی انسیکیور ہیں۔ حتیٰ کہ آپ قبضہ بھی کر لیں اس کے بعد بھی کوئی بھی دعوے دار آ سکتا ہے کہ یہاں یہ آپ کی زمین یہاں پہ نہیں ہے، آپ کی زمین تھوڑی سی ہٹ کے ہے، ٹھیک ہے، یہ میری زمین ہے۔ تو اس میں بھی رسک ہوتا ہے، اس میں بھی معاملات ہوتے ہیں، لیکن جگہ سیکیور ہو جاتی ہے جب آپ اس کی 4 دیواری کر لیتے ہیں یا اسے گیٹ لگا لیتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم فائل سسٹم پہ کہ فائل سسٹم کیوں انسیکیور ہوتا ہے یا کس طرح سیکیور کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی اکثر سوسائٹیز ہوتی ہیں وہ ان کے پاس لینڈ نہیں ہوتی لیکن وہ فائل جو ہے وہ ایشو کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 100 کنال جگہ ہے تو 1000 کنال کی فائلز جو ہے وہ سیل کر چکے ہوتے ہیں، تو لینڈ ان کے پاس نہیں ہوتی۔ تو اس میں بھی کیٹیگریز آ جاتی ہیں، ایسی فائل جو آپ کو صرف فائل ہے اور اس کی زمین اویلیبل نہیں ہے سوسائٹی کے پاس، وہ تو ہے ہی انتہائی انسیکیور فائل ہے۔ اس کے علاوہ تھوڑی سی سیکیور تب ہو جاتی ہے کہ جب فائل تو ہے ساتھ زمین بھی ہے، مزید سیکیور ہو جاتی ہے کہ جب وہ زمین بھی ہے اور اس کا میپ بھی بن چکا ہے، اس کی بیلٹنگ ابھی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد مزید سیکیور ہو جاتی ہے فائل جب اس کا پلاٹ نمبر لگ جاتا ہے، اور فائنلی وہی بات قبضے والی کہ وہ فائنلی تب بہت زیادہ سیکیور ہو جاتی ہے فائل جب اس کے یعنی آپ کو الاٹمنٹ لیٹر مل جاتا ہے یا آپ کو پوزیشن لیٹر مل جاتا ہے، آپ کو ڈیمارکیشن مل جاتی ہے کہ یہ آپ کا پلاٹ ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری جو فائل ہے وہ سیکیور ہے یا انسیکیور ہے، یا ہماری جو رجسٹری والی زمین ہے وہ سیکیور ہے یا انسیکیور ہے۔ تو یہ اکثر لوگوں کا کویشچن تھا۔ امید ہے کہ یہ تھوڑی سی انفارمیشن دینے کے بعد آپ کو جو ہے وہ اس میں یہ فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ فائل سسٹم زیادہ سیکیور ہوتا ہے یا کہ رجسٹری سسٹم۔ تو اس میں جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ آپ اس کا خود اندازہ لگا لیں۔ ایک فائنل چیز جو اکثر کویشچن ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جو بینک لون ہے وہ ہمیں وہ فائل سسٹم میں تو بینک لون نہیں ملتا، رجسٹری والی جگہ ہو تو لون مل جاتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ ٹوٹل اختیار ہوتا ہے بینک کے پاس۔ اگر ہم رجسٹری والی زمین پہ دیکھیں تو بینک جو ہے وہ بینک کے کچھ خاص ایریاز ہوتے ہیں، کچھ انہوں نے بلیک لسٹ کیے ہوتے ہیں، کچھ وہ ان کے خاص ایریاز ہوتے ہیں جہاں پہ وہ فائنانسنگ کرتے ہیں۔ تو رجسٹری میں بھی بینک دیکھے گا کہ میری پیمنٹ جو ہے وہ سیکیور جا رہی ہے جہاں میں فائنانسنگ کر رہا ہوں، اور اسی طرح سوسائٹی کے اندر آج جہاں فائل سسٹم ہے وہاں بھی بینک کا سیم سینیریو ہوگا۔ وہ یہ دیکھے گا کہ میں جو فائنانسنگ کر رہا ہوں کیا وہ سیکیور ہے، کیا وہ میرے پیسے ڈوب تو نہیں جائیں گے۔ تو اگر تو سوسائٹیز کے اندر فائل جو ہے وہ کسی ادارے سے اپروو ہے، اس کا میپ بنا ہوا ہے، اس کی ڈیمارکیشن ہے، اس کا پوزیشن لیٹر ہے، تمام ڈاکومنٹس موجود ہیں، تو بینک کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ سوسائٹی کے اندر بھی فائنانسنگ کرے۔ بینک نے صرف اپنے پیسے سیکیور کرنے ہیں۔ تو فائل ہو یا رجسٹری ہو، دونوں صورتوں میں بینک کا مکمل اپنا اختیار ہوتا ہے کہ وہ لون دے یا نہ دے۔ اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا کہ فائل کو لون نہیں ملتا یا رجسٹری کو ملتا ہے۔
ہمارے یہاں لاہور موٹروے سٹی میں بھی چند دوستوں نے جو ہے وہ ہم سے یہاں پہ پلاٹ انسٹالمنٹ پہ لیے ہیں بینک لون کے ذریعے، تو انہوں نے ہم سے 4 قسم کے ڈاکومنٹس مانگے تھے، وہ ہم نے پرووائڈ کر دیے، جس میں جو ہے وہ میں نے ایک الگ سے ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے لیکن پھر بتا دیتا ہوں۔ اس میں ایک ڈیمارکیشن لیٹر ہوتا ہے، پوزیشن لیٹر ہوتا ہے، اس کا میپ ہوتا ہے، ایگزیکٹ میپ ہوتا ہے، اس کے علاوہ NOC وغیرہ ہوتا ہے، اس طرح مختلف ڈاکومنٹس ہوتے ہیں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ بینک سے لون بھی لے سکتے ہیں، فائل کے اوپر بھی ملتا ہے اور رجسٹری کے اوپر بھی ملتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو چیک اینڈ بیلنس ہے وہ فائل سسٹم میں زیادہ ہوتا ہے، اس لیے فائل سسٹم زیادہ سیکیور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو پاکستان کی جو مین جو بڑی سوسائٹیز ہے جیسے DHA ہو گیا یا بحریہ ٹاؤن، وہاں بھی فائل سسٹم ہی ہوتا ہے۔ فائنل جو ایک میں بات کہنا چاہتا ہوں اسی ویڈیو کے توسط سے، جو ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں، جو حکومتی لیول پہ جو لوگ ہیں، ان کے لیے میرا ایک میسیج ہے کہ پاکستان جو ہے وہ یہاں پہ جو لینڈ مافیا ہے یہ ان کے لیے جنت بنا ہوا ہے، کیونکہ یہاں پہ کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ آپ کے پاس اگر 100 کنال لینڈ ہے تو آپ 1000 کنال لینڈ کی فائلیں بیچ رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا جو ہے وہ ایک سٹیپ لیا گیا ہے اسلام آباد میں کہ جہاں پہ پراپرٹی ویریفیکیشن سینٹر بنایا گیا ہے، وہاں سے آپ اپنی فائل جو آپ پرچیز کر رہے ہیں اس کی ویریفیکیشن کروا سکتے ہیں کہ کیا یہ فائل صحیح ہے یا اس میں یا بوگس ہے۔ ورنہ لاہور میں یا پورے پاکستان میں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ جہاں پہ جو فائل لینے والا بندہ ہے، جو کہ اکثر غریب ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے انسٹالمنٹ پہ وہی پلاٹ لے گا نا جس کی آمدنی کم ہے، جس کا بجٹ کم ہے، ورنہ وہ کیش پہ نہ لے لے۔ تو انسٹالمنٹ پہ جو پلاٹ لینے والے اکثر جو فائل کے خریدار ہیں وہ اکثر سوسائٹیز کے ہاتھوں جو ہے نا وہ لوٹ جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے میرا ایک میسیج ہے گورنمنٹ کے لیے کہ پلیز کوئی ایسا سسٹم بنائے تاکہ جو غریب ہے وہ اپنے جو وہ لوٹنے سے بچ سکے۔ تو مزید ویڈیوز دیکھتے رہیں، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔